اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اڈیپٹیبلٹی کی ہم بات کر رہے تھے، تو اسی سے ریلیٹڈ یہ بھی ہے کہ اڈیپٹیبل ہونے کے لیے مستقل سیکھنا بھی ضروری ہے۔ دیکھیں نا، جو کچھ ہم نے آج تک سیکھا وہ ہمیشہ کے لیے تو کام نہیں آ سکتا نا۔ there are a lot of new information coming in, lot of new things coming to us actually۔ جب تک ہم کنٹینیوس لرننگ میں نہیں جائیں گے تب تک تو نہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں گے، نہ نئے اسکل سیکھ سکیں گے۔ جیسے میں نے بات اے آئی لٹریسی سے شروع کی تھی، تو یہ بھی تو ایک کنٹینیوس لرننگ کا حصہ ہے نا۔ میں کئی دفعہ یہ اگزامپل دے چکا ہوں کہ جب بینکوں نے کمپیوٹر لگائے تو بہت سارے سینئر لوگوں نے جابس چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے پاس کا کام نہیں ہے، یہ کیا بلا آپ نے ہمارے گلے ڈال دی ہے۔ اینڈ دے آپٹیڈ فار اے گولڈن شیک ہینڈ ایکچولی، اور گھر بیٹھ گئے کہ ہم نہیں سیکھ سکتے۔ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ کس نے کہا آپ نہیں سیکھ سکتے؟ آپ کسی بھی عمر میں سیکھ سکتے ہیں۔ تو ہمارے خاص طور پہ جو تھوڑے سینئر لوگ ہیں نا، ان کے دماغ میں دو مسائل، بہت معذرت کے ساتھ۔ ایک تو مسئلہ یہ، وہ کہتے ہیں میرا اتنا ایکسپیرینس ہے، میں کام کر چکا ہوں یار، ہزاروں سچویشنز میں دیکھ چکا ہوں، لاکھوں میں نے معاملات نمٹا دیے ہیں، اب آپ مجھے کیا سٹوری سنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اور بھی کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو ان کا یہ ہے معاملہ۔ دوسرا ان کا معاملہ یہ کہ یار اب آئی ایم ٹو اولڈ، اب میں نہیں، اب اس عمر میں نئے کام نہیں سیکھ سکتا۔ یہ دونوں باتیں انتہائی کاؤنٹر پروڈکٹیو اور کاؤنٹر انٹویٹیو ہیں ایکچولی، اور دونوں بہت خطرناک ہیں۔ اگر آپ آپ کام تو کر رہے ہیں نا ابھی، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے اگلے 10-15 سال آپ کام ہی کر رہے ہوں، تو آپ یہ کسی سٹیج پہ یہ پوزیشن نہیں لے سکتے۔ آپ 70 سال کی عمر میں بھی یہ پوزیشن نہیں لے سکتے کہ بس یار بہت سیکھ لیا نا، اب کیا کرنا اور سیکھ کے۔ یہ زندگی کی کسی سٹیج پہ یہ بات آپ نہ سوچ سکتے ہیں نہ کہہ سکتے ہیں، سختی سے منع ہے، ٹھیک ہے۔ تو کنٹینیوس لرننگ، اور لرننگ صرف دیکھیے، لرننگ کوئی کتاب سے بھی نہیں ہوتی، کتاب سے بھی ہوتی ہے، اور بے شمار ذرائع ہیں آج کل تو لرننگ کے۔ انٹرنیٹ بھرا پڑا ہے، جو اگر آپ ان سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، یوٹیوب پہ بے شمار کام کی چیزیں بھی پڑی ہیں، بیکار چیزیں بھی پڑی ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی ہے، آپ کا جاب ہے جس میں نئی سچویشنز آتی ہیں، نئی چیزوں سے آپ سیکھتے ہیں، نئے طریقے آپ نئی سچویشن سے گزرتے ہیں، نئے فیصلے کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس سے آپ سیکھتے ہیں کہ اچھا یہ اس طرح تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، یہ ایک نئی سچویشن سامنے آئی ہے۔ تو آپ کچھ تو کرتے ہیں نا، اس بات پہ چھوڑ تو نہیں دیتے کہ بھائی صاحب یہ تو میں نے آج تک نہ دیکھی نہ سنی، تو یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ آبویسلی یو فائنڈ اے وے۔ تو کنٹینیوس لرننگ آپ کی آلریڈی بھی چل رہی ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، یہ کوئی بڑی ایسی کمال کی بات نہیں ہے۔ ہاں، میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ کانشیسلی اس عمل کو شروع کر دیجیے۔ یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ کوئی سچویشن ایسی بلڈ ہو گئی، ڈیولپ ہو گئی، کوئی خبر آپ کے پاس آ گئی، کسی نے بتا دیا، تو چلیں آپ کا نالج کا بیس بڑھ گیا، ٹھیک ہے، وہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے۔ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیلیبریٹلی، کانشیسلی، پریکٹیکلی اپنے نالج کا بیس بڑھاتے رہیے، کنٹینیوسلی اپنے آپ کو آگے سے آگے سیکھتے رہیے۔ نئی سے نئی بات آپ دیکھیں، ہر چیز ریلیونٹ نہیں ہوتی، لیکن کئی چیزیں ایسی ہیں جو انڈائریکٹلی ریلیونٹ ہو جاتی ہیں۔ اب فار ایگزامپل جیسے وہ بار بار یہ کم بخت اے آئی بیچ میں آ جاتی ہے۔ جب اے آئی کا قصہ شروع ہوا تو بہت لوگوں نے مجھے کہا کہ جی ہمارا کیا واسطہ ہے جی اس سے، یہ تو وہ ہیں جی، وہ فلاں ہیں جی، وہ یوں کریں گے جی، ان کا مسئلہ ہے، ہمارا کیا مسئلہ ہے جی۔ گریجولی لوگوں کو احساس ہوا کہ یہ تو ہر چیز میں گھس گئی ہے، یہ تو ہر انڈسٹری میں گھس گئی ہے، یہ جناب ہر چیز میں گھس گئی ہے۔ مجھے پچھلے دنوں اتفاق ہوا تھا کہ یونیورسٹی میں جانے کا، وہاں پہ انہوں نے ایک ڈیمونسٹریشن تھی ان کی، اے آئی پہ ہی ان کا سیمینار تھا بیسکلی، اے آئی اینڈ اٹس امپیکٹ آن جابز، ایک فیوچر جاب۔ تو انہوں نے جناب ایک گورنمنٹ میئر کرنے کی، انہوں نے اے آئی بیسڈ انہوں نے ایک ٹول بنا دیا۔ انہوں نے جو کام پہلے 2 منٹ میں ہوتا تھا وہ 5 سیکنڈ میں ہو جاتا ہے۔ تو آپ امیجن کیجئے نا کہ چیزوں کی رفتار کتنی بڑھے گی، اور جو کام پہلے 10 لوگ کرتے تھے اب وہ شاید 1 آدمی کر لے گا، تو باقی 9 لوگ کیا کریں گے؟ گھر بٹھا دیے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے، ان کو ری اسکل کرنا پڑے گا، ان کو اپ اسکل کرنا پڑے گا، ان کو کسی اور کام پہ لگانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ الٹیمیٹلی اے آئی ول ناٹ رن اینی تھنگ،
پیپل ول رن. اور یہ بات ہر کوئی بڑا زور دے کے کہہ رہا ہے، اس کے باوجود لوگ پریشان حال ہیں، فلاں ہیں. ورلڈ اکنامک فورم نے بھی کہا، اور یہ بہت جگہ یہ بات کوٹ ہوتی ہے کہ جی کوئی 90 ملین جابس ختم ہو جائیں گی اے آئی کی وجہ سے. یہ ورلڈ اکنامک فورم کے اسٹیٹسٹکس ہیں. لیکن اس کے ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں اسی فقرے میں آگے کہ 170 ملین نئی جابس کریٹ ہوں گی. وہ اس کی بات نہیں کرتے لوگ، اس 90 ملین کے پیچھے پریشان حال ہیں. ٹھیک ہے، تو نیا اسکل سیکھیں. یہی کنٹینیوس لرننگ ہے ہر کسی کے لیے، کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا اسکل ارریلیونٹ ہو رہا ہے، یعنی اگر میں کوڈنگ کرتا تھا، گرافک ڈیزائننگ کرتا تھا، وہ اب مجھ سے اچھی اے آئی کر دیتی ہے، زیادہ اچھی رفتار سے کر دیتی ہے، ایرر فری ہے، سب کچھ ہے، تو پھر میرا تو اسکل ارریلیونٹ ہو گیا نا وہ. لیکن میں کوئی اور اسکل تو سیکھ سکتا ہوں. تو جو 170 ملین نئی جابس کریٹ ہونی ہیں، آپ ان پہ غور کیجئے کہ اس میں آپ کہاں فٹ ہوتے ہیں، کون سا نیا اسکل آپ سیکھ سکتے ہیں. تو کنٹینیوس لرننگ ہر کسی کے لیے. مارکیٹنگ کے دیکھیں، میں پھر فارما انڈسٹری پہ میں تھوڑا سا شکوہ مجھے ضرور ہے کہ وہی پرانے ہتھ کنڈے ہیں، مارکیٹنگ نہیں ہے. کوئی اسٹریٹجی اس طرح کی نہیں ہے کہ جس کو صحیح معنوں میں اسٹریٹجی کہا جائے. کوئی آپ جتنی رپورٹیں چھپ رہی ہیں نا مختلف جگہوں پہ، جتنے ایونٹس کی لوگ رپورٹنگ کر رہے ہیں، چھاپ رہے ہیں، تصویریں ہیں، ویڈیوز ہیں، فلاں ہیں، وہی پرانے کام ہیں، صرف ان کے کپڑے بدل کے وہی کیے چلے جا رہے ہیں. آج اس گروپ کو سپورٹ کر دیا، اچھا جی فلاں ڈاکٹرز کا فورم ہے جی، اس پہ ہم نے جناب ان کو سپورٹ کر دیا جی، وہ ریسرچ کریں گے جی. پاکستان میں تو کوئی ریسرچ کر ہی نہیں رہا، ڈاکٹرز بھی نہیں کرتے، فارماسسٹ بھی نہیں کرتے، کوئی بھی نہیں کرتا. یونیورسٹیز میں ریسرچ نہیں ہو رہی. ریسرچ کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو کبھی کوئی ذرا جا کے دیکھے تفصیل میں کہ اس ریسرچ کی پریکٹیکل اپلیکیشن کیا ہے. وہ بس کاغذ ہیں جو بنا رہے ہیں اور بنائے چلے جا رہے ہیں اور ڈگریاں بانٹے چلے جا رہے ہیں. ابھی چند دن پہلے بھی ہم آپس میں بات کر رہے تھے، کسی کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی کہ یار وہ بورڈ کے رزلٹ میں تو لوگ فیل ہوا کرتے ہیں. ابھی بھی اس سال بھی ظاہر 35-40% رزلٹ آتا ہے. یونیورسٹی میں کوئی نہیں فیل ہوتا. جب سے سیمیسٹر سسٹم شروع ہوا ہے کوئی فیل نہیں ہوتا، اور پرائیویٹ یونیورسٹیز میں تو بالکل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر کوئی پاس ہو رہا ہے، ہر کوئی پاس ہو رہا ہے. بس ٹھیک ہے، ہوئے چلا جا رہا ہے. ڈگری لے کے پیسے دیں، ڈگری لیں، نکلیں، ٹائم گزاریں وہاں پہ، اور اس کے بعد آپ کو کچھ آتا ہے یا نہیں آتا وہ آپ کا پرابلم ہے، یونیورسٹی کا پرابلم نہیں ہے. اینی وے، یہ تو جملہ معترضہ ہے بیچ میں. کنٹینیوس لرننگ ہر کسی کے لیے ضروری ہے، اور اب انتہائی کرٹیکل ہے چونکہ چیزیں بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. یو نیڈ ٹو چینج، اینڈ ان آرڈر ٹو چینج یو نیڈ ٹو لرن. سمپل، پیریڈ. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.